نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين صدق اللہ المولانا العظیم۔ میرے محترم دوست بزرگ، میں آج آپ لوگوں کے سامنے آیت کریمہ جس کے وسیلے سے اللہ رب العزت نے حضرت یونس علیہ السلام کو نجات عطا فرمایا۔ میرے دوستوں، جو سمندر کی آخری تہہ تک پہنچے، وہاں جب سمندر کی آخری تہہ تک پہنچنے کے بعد جب اللہ کی ذکر کو سنا، سبوح قدوس سبوح قدوس، تو اسی وقت حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کی پیٹ میں ہوتے ہوئے بڑی احساس کرنے لگی، یا اللہ کی ذکر یہاں پر بھی جاری ہے۔ تو اسی وقت میں اللہ رب العزت نے ان کی دل کے اندر یہ الہام ڈال دی کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، نہیں ہے کوئی معبود یا اللہ تیری سوا، بے شک میں بہت بڑی ظالم میں سے شامل ہوں۔ میرے دوستوں، مختصر واقعہ کہ یونس علیہ السلام جب اپنے قوم کو دعوت دیتے ہوئے میرے دوستوں آخری مراحل تک پہنچے ہیں، ان لوگوں نے کہنے لگا کہ کس چیز کی تم دعوت دیتے ہو، کہ اگر اللہ کے حکم کو مانو گے کہ اللہ وحدہ لا شریک لا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، تو یقیناً اللہ رب العالمین تمہیں نجات عطا فرمائیں گے، تمہارے بھلائی ہوگی، تمہارے فلاح اور کامیابی ہوگی۔ میرے دوستوں، وہ ان کے قوم باتیں ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، جس کی بنیاد پر حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے قوم کو بتا دی کہ اتنے دنوں کے اندر تمہارے اوپر اللہ کی عذاب یقیناً آئیں گے۔ میرے دوستوں، جس کی وجہ سے کہ اپنے مرضی سے بات بتا دیا، جس کی وجہ سے ان کو اوپر آزمائش اور امتحان شروع ہو گئے۔ میرے دوستوں، بڑی آزمائشیں تھیں۔ بالآخر اپنے بیوی بچوں کو لے کر وہاں سے چل پڑے۔ میرے دوستوں، اپنے قوم سے جدا ہو گئے، اور بچے بھی ان سے کھو چکے ہیں، اور بیوی کو بھی بادشاہ کے بیٹے نے گرفتار کر چکے تھے اور وہ اغوا کر لی۔ میرے دوستوں، اسی حالت میں حضرت یونس علیہ السلام بے سہارا اور بے بس ہو کر کشتی میں جا کے بیٹھ گئے۔ میرے دوستوں، اسی کشتی میں بیٹھنے کے بعد بالآخر یہاں تک آئے۔ میرے دوستوں، جو کشتی اچھلنے لگی اور کہنے لگا، بھائی کشتی میں ایسے کوئی غلام ہے جو اپنے مالک سے چھپ کر یہاں تک پہنچا ہوا، اپنے مالک سے بھگے ہوئے۔ یونس علیہ السلام نے اپنے آپ کو پیش کر دی۔ میرے دوستوں، وہ قرآن اندازی کرتے ہیں تو ان کی نام آ جاتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تو درویش آدمی ہیں، یہ تو صوفی آدمی ہیں، یہ تو اللہ والے آدمی ہیں۔ میرے دوستوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر دوبارہ کہتے ہیں کہ بھائی پھر قرآن اندازی کر لو، قرآن اندازی کرتے ان کا نام آتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں قرآن اندازی کر لو، پھر قرآن اندازی کرتے تو ان کا نام آتے ہیں۔ میرے دوستوں، بالآخر وہ خود ہی چھلنگ لگا دی، وہ ایک مچھلی نے کھا لی، اس مچھلی سب کو بڑے ایک مچھلی نے کھا لیا، اور تحت الثری تک جا کر پہنچے ہیں، سمندر کی آخری تہہ تک۔ میرے دوستوں، پھر اللہ رب العزت نے جب وہاں جا کر پہنچے، میرے دوستوں، اللہ کی ذکر، اللہ کی پاکیزگی وہیں پر بھی سمندر کی تحت الثری کے اندر بیان ہو رہے ہیں کہ سبوح قدوس۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اسی وقت یاد آئی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، پڑھنا شروع کر دی۔ میرے دوستوں، بعض کے قول کے مطابق 1 ہفتہ، بعض کے قول کے مطابق 3 دن، بعض نے کہا 41 دن کے اندر اللہ رب العزت ان کو نجات عطا فرمایا۔ میرے دوستوں، اب یہ آیت کریمہ ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جب بندے کا، میرے دوستوں، علماء کے مختلف اقوال ہے،
مفسرین کرام کی مختلف اقوال ہے، صوفیان کرام کی بھی مختلف قول ہے میرے دوستوں۔ اب بات یہ ہے کہ آیت کریمہ میرے دوستوں اسے تو ہر وقت ہمیشہ پڑھنا چاہیے۔ میرے ایک استاد محترم ایک دفعہ میرے دوستوں فرمانے لگے کہ ناریل کے درخت کے اوپر شاگرد چڑھے اور تقریباً 30-40 فٹ اوپر جو ہے وہ درخت تھے، وہ ناریل تو کاٹتے ہوئے وہ درخت سے نیچے گر گئے۔ میرے دوستوں جیسے گرا وہ کھڑے ہو گئے، اس کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ حضرت فرمانے لگے کہ اس وقت میں آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا ورد کر رہا تھا، تو اللہ رب العالمین نے اس کو حفاظت فرما دی، اللہ رب العالمین نے اس کو جان بخش دی میرے دوستوں۔ اب آئیے میرے دوستوں فرماتی ہیں علماء کرام، مفسرین کرام، یہ آیت کریمہ میرے دوستوں ہم نے بچپن میں دیکھا، ہمارے والدہ محترمہ ہمیشہ ہر وقت ایک ستلی لیتے تھے اور اس کے اوپر 1000 مرتبہ پڑھ کر پھر اس میں گیرا لگاتے تھے، اور اسی طریقہ سے 1.25 لاکھ پڑھا کرتی تھی، اور وہ کوئی بھی مشکلات کوئی بھی پریشانی درپیش ہوتے تھے اللہ رب العزت اس مسئلے کو حل فرما دیتے تھے۔ ہم بھی ان کے ساتھ دیا کرتے تھے کبھی کبھار۔ میرے دوستوں اب یہاں پر بات یہ ہے کہ کوئی بندہ کسی مشکلات میں پھنس جائے، انتہائی قسم کی پریشانی، اور وہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے میرے دوستوں، سب بچوں کی رشتوں کے بارے میں ہو یا ان کی ملازمت کے بارے میں ہو یا ان کی اور کسی قسم کی پریشانی کے بارے میں ہو، میرے دوستوں اب اس مسئلے کا حل کیسے کیا جائے؟ علماء کرام سے میرے دوستوں صوفیاء کرام سے یہ مختلف اقوال ہے۔ ایک تو قول یہ ہے میرے دوستوں کہ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کی نیت کی جائے، نماز کو مکمل کرنے کے بعد میرے دوستوں اللہ اکبر کہہ کر ایک سجدہ کی جائے، اور سجدہ کے اندر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 41 مرتبہ پڑھنے سے اللہ رب العزت، اور جب سجدہ کر رہے ہیں اور پڑھ رہے ہوتے ہیں میرے دوستوں، پڑھنے کے دوران وہ تصور کرے اپنے کام کو، پھر یقیناً اللہ رب العالمین اس کی ہر پریشانی کو دور فرما دیں گے، ہر غم کو دور فرما دیں گے، اس کی ہر مشکلات کو آسان فرما دیں گے۔